الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 8 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں یوم الجمعہ کے بارے میں ذکر ہے، یعنی اسی مناسبت سے اس سورہ کو یہ نام بھی دیا گیا، اور بات کرتے ہیں کہ یوم الجمعہ کی فضیلت کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ نماز جمعہ کا اہتمام کیوں کر ضروری ہے، رب العالمین کی اس حوالے سے کیا انسٹرکشنز ہیں۔ تو رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سب سے پہلے بات کر لی جائے جمعہ کے دن کے حوالے سے، تو یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ اس دن تم اکٹھے ہو، نماز ادا کرو اور ایک تربیت کا اہتمام ہو سکے۔ جمعہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ اکٹھا ہونا یا اکٹھا کیا جانا، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں اس دن کو اس لیے بھی یوم الجمعہ کہا جاتا ہے کہ اس دن مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر رب العالمین کا ذکر اور دین کے حوالے سے جو تربیتی پروگرامز ہیں ان کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ آپ کو یہ ارینج کرنے چاہیے۔ تو اجتماع کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہر 7 دن کے بعد باقاعدگی کے ساتھ دور اور نزدیک سے سب اہل ایمان اکٹھے ہوں اور اللہ کا کوئی بندہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے ان کے لیے یہ اہتمام کرے۔ کیا اہتمام کرے؟ اللہ نے اپنے رسول کی کیا ڈیوٹی لگائی؟ فرائض منصبی ہم نے پڑھے تھے پہلے لیکچر میں کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ ان پر آیات تلاوت کرے اللہ کی، ان کو پاک کرے، انہیں کتاب سکھائے اور حکمت کا درس دے، حکمت کی تعلیم دے۔ تو جمعہ کے دن کوئی بھی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنا فریضہ سر انجام دے، تاکہ تعلیم اور تربیت اور تزکیہ نفس کا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا وہ ان کے بعد بھی قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ تو بیسیکلی اس دن جو اجتماع تھا نا، مسلمانوں کو جمع ہونا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جد امجد حضرت کعب بن لؤی تھے، ان کے دور سے چلتا آ رہا ہے کہ آپ قریش کو اس دن اکٹھا کرتے، واعظ و نصیحت کرتے خطبے کے سے انداز میں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس دور سے یہ سلسلہ چلتا آتا رہا، یہاں تک کہ اس سلسلے کو جب دینی سند حاصل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ کا رخ کیا، اور اس وقت چند روز یثرب بھی بولا جاتا ہے اس کی ایک نواحی بستی جس کا نام قبا تھا، وہاں قیام فرمایا اور مسجد قبا کی بنیاد بھی رکھی، ٹھیک ہے۔ سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات آپ قبا میں ہی ٹھہرے اور جمعہ کے روز وہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ جب یعنی یہ مدینہ منورہ کا اولڈ نیم ہے یثرب، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے یہاں سٹے کیا تھا چند روز قبا میں، اور یہاں پر نماز جمعہ پڑھی تھی، ادا کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے جس کا اولڈ نیم اس وقت یثرب تھا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا، تو آپ نے وہاں پر ہی توقف فرمایا، رکے، سٹے کیا اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، نماز جمعہ پڑھائی۔ یہ وہ پہلا جمعہ ہے جو مسجد قباء میں پرفارم ہوا تھا، ٹھیک ہے، ہجرت کے موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے اس جمعہ کو ادا کیا، اینڈ یہاں سے پھر باقاعدہ ہر روز یعنی ہر کہہ لیں مہینے میں 4 دفعہ یا 5 دفعہ جتنے بھی ہفتے آتے ہیں، تو تقریباً 7 دن بعد ایک دن ایسا مختص کیا گیا کہ جس میں مین مقصد صرف یہ نہیں تھا، اور یہ مین مقصد رہا بھی نہیں ہے امت میں کسی بھی دور کو لے کے، کہ صرف جائیں اور 2 نفل پڑھیں اور پھر گھروں کو آ جائیں۔
مین تھنگ یہی تھی کہ ایک تربیت کا اہتمام کیا جا سکے. یعنی اجتماع جمعہ کے اس پہلو کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس اجتماع کے لیے ظہر کو ہی ہاف کر دیا گیا، نماز کو مختصر کر دیا گیا. یعنی ظہر کے 4 فرائض کی بجائے صرف 2 رکعتیں رہ گی اور باقی 2 رکعتوں کی جگہ خطبہ یعنی تعلیم و تعلم کو لازم قرار دے دیا گیا. لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ آج کے دن ہم کیا کرتے ہیں، جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں، مرد حضرات جو ہیں وہ اسپیشلی 2 منٹ پہلے گھر سے نکلتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، اور اکثر و بیشتر یا تو سٹارٹنگ میں خطبے میں شامل نہیں ہوتے یا جمعہ کی نماز کے بعد دعا یا کوئی واعظ و نصیحت کا اگر کوئی اہتمام ہو اس میں شامل نہیں ہوتے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبا خطبہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ لوگوں کو دیگر کام کاج ہوتے ہیں، وہ کاروبار سٹاپ کر کے آئے ہوتے ہیں، روزمرہ زندگی کے دیگر امور ہوتے ہیں، تو لہٰذا لیکن جو ضروری واعظ و نصیحت ہے اس کو تو جاری رکھا گیا. اور یہی بیسک مین ہے کہ نماز جمعہ میں شرکت کی جا سکے. اور آج انفارچونیٹلی یہی جو ذریعہ ہے وہ ہمیں مدھم پڑتا دکھائی دے رہا ہے، ہلکا ہو گیا یہ نظریہ بھی، یہ مقصد بھی، اور صرف 2 رکعت نماز تک ہمارا نماز جمعہ محدود کر دیا گیا. اور اس میں ہم سب جو ہیں وہ برابر کے قصوروار ہیں. تو بیسیکلی کیا، جمعہ تعلیم اور تربیت کا نام ہے، اور اس دن کی اہمیت جا بجا قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے. اور اسپیشلی یہ کہ یہودیوں کی طرح اسلام نے مسلمانوں کو باؤنڈ نہیں کیا. جس طرح یہودی تھے نا، وہ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو چنا اور پھر اس دن مکمل طور پر باؤنڈ ہو کر مخصوص طور پر یعنی پورا دن ہی وہ عبادت میں صرف کر دیتے. مسلمانوں کے لیے اتنی سختی نہیں کی گئی. کہا کہ تمہارے لیے صرف یہ تقاضا ہے کہ تم نماز جمعہ سے قبل اپنے کام کاج چھوڑو، ٹھیک ہے، نہاؤ دو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور بر وقت مسجد میں پہنچ جاؤ تاکہ تعلیمی اور تربیتی نشست سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکو. اور اسی لیے نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں آنے والے کو حدیث میں اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب دینے کی بشارت دی گئی ہے. اور دوسری طرف نماز جمعہ ترک کرنے والے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید بھی فرمائی ہے. اور آپ کا فرمان ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے مسلسل 3 جمعے ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس وعیدی حکم میں بھی یہی فلسفہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو تعلیم اور تربیت کے اجتماعی پروگرام سے مستقل طور پر کٹ کر رہ جائے. یعنی یہاں پر کیا ذکر ہے کہ مستقل طور پر تم کٹ نہ جاؤ. 3 دن کہہ رہی ہوں، 3 ہفتے بھی مسلسل اگر تم جمعہ کے دن کو چھوڑتے ہو اور بلا عذر تم چھوڑتے ہو، تمہاری کوئی واقعی حقیقی مجبوری بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ایسے شخص کے لیے. بہرحال جمعہ کے دن شرعی مصروفیت صرف نماز جمعہ کی ادائیگی تک ہی ہے. اس کے بعد کوئی بھی شخص اپنی دنیاوی مصروفیات کے لیے آزاد ہے، ٹھیک ہے. یعنی نماز جمعہ کے لیے ان اوقات کار کے لیے مسلمانوں کو باؤنڈ کیا گیا. اس کے علاوہ پھر یوم الجمعہ صبح کا وقت بھی اور ظہر کے وقت کے بعد کا جو وقت ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے آزاد حکم ہے کہ وہ اپنے دیگر کاموں کو سر انجام دے سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ جمعہ فرض کس پر ہے. ٹھیک ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جمعہ فرض ہے اور فرض عین ہے. اس کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت بھی ہے. ٹھیک ہے، فرض کفایہ نہیں ہے کہ 1-2 نے ادا کر دیا سب کی طرف سے ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور یہ مردوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے، کن لوگوں کو ایکسیپشن ہے، کن لوگوں پر جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے. مریض ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، مسافر ہے، عورت ہے، نابالغ اور غلام، ان کو ایکسیپشن دی گئی. ٹھیک ہے، جو شخص کسی لہو و لعب یا تجارت کے باعث ان لوگوں کے علاوہ جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ان کو تو شریعت نے چھوٹ دے دی نا. اگر کوئی اپاہج ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ جس طرح نابینا کے بارے میں حکم آتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ نہیں دیکھ سکتا اور وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ مسجد تک پہنچ جائے اور اس اجتماع میں شرکت کرے، تو اس کو بھی ایکسیپشن ہے.
ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی بہت شدید بیمار ہے، علیل ہے، مسافر ہے، عورت ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ چیز بھی غلط کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ جی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بہت پراؤڈلی کہتی ہیں کہ ہم نے نماز جمعہ کبھی مس نہیں کیا، لیکن وہ 5 نمازوں میں سے نمازیں مس کر دیتی ہیں۔ تو جو فرض ہے خاتون پر وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہی، لیکن جو فرض نہیں ہے وہ اس کو بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر ایک جگہ اہتمام آپ کر رہے ہیں اپنے گھر میں نماز جمعہ کا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس چیز کو جو کہ فرض نہیں ہے خود پر خاتون مسلط کر لے اور جو فرض حقیقی ہیں ان کو چھوڑ دے، تو یہ چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے خواتین کو۔ ٹھیک ہے، بہرحال بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے آیت کے حوالے سے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اب یہاں پر دوڑنے سے مراد بھاگنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے فاستبقوا، تم سبقت لے جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی تم وقت پر پہنچو۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی جس میں ذکر تھا کہ جو شخص جو ہے وہ صف اول میں شامل ہو، سب سے پہلے شامل ہو، تو اس کو پھر بشارت کس طرح سے دی گئی؟ مختلف الفاظ اور مختلف اندازوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس میں سے ابھی جو آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ گو جو شخص ٹائم پہ پہنچا، اول وقت میں پہنچا مسجد میں نماز جمعہ کے لیے، تو اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ذکر ہوا وذر البیع، اور چھوڑ دو تجارت کو، خرید و فروخت کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تو تم جانو۔ پھر جب تم نماز پوری کر لو، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں کیا مراد ہے کہ ابھی میں نے بتایا کہ پھر باؤنڈ نہیں کیا گیا پورے نمازیں جو یوم الجمعہ ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے گزارا جائے کہ تجارت جو ہے وہ حرام ہو پورا دن ہی یا منع ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص اوقات میں تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور جو تعلیم اور تربیت کا جو سامان تمہارے لیے کیا جائے اس میں بھرپور حصہ لو۔ کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں صاحب علم جن کے ذمہ ڈیوٹی ہوتی ہے جو تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، لیکن عام عوام الناس ہے ان کے ذمہ یہ آتا ہے کہ اگر ان کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے تو اس میں شوق اور ذوق کے ساتھ حصہ بھی لیں، بھرپور ان کو ریئیکٹ بھی دیں، ٹھیک ہے، ریئیکشن بھی دیں، ٹھیک ہے، رسپانس بھی دیں، سپورٹ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی تم پھر اللہ کا فضل تلاش کرو، مراد کیا ہے؟ رزق ہے، ٹھیک ہے، اپنے دنیاوی معاملات جائز معاملات ہیں ان میں تم مصروف ہو سکتے ہو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اللہ کے ذکر کو جاری رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، پھر جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف، یعنی اس تجارت یا کھیل کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک شان نزول ہے جو بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ عین نماز جمعہ کے وقت آ گیا۔ اب مدینہ وہ شہر تھا کہ جہاں پر جو تجارت تھی اس کے معاملے سے درپیش جو دوسرا شہر ہے یعنی ملک شام، وہاں سے جو ہے وہ کچھ لوگ قافلے کی صورت میں آئے اور اہل شہر کو اطلاع دینے کے لیے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ اس وقت قحط کا زمانہ تھا، لہٰذا حاضرین مسجد قافلے کی آمد کی اطلاع پا کر فوراً اس کی طرف لپکے، اس کی طرف چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اکثر لوگ اس دوران اٹھ کر چلے گئے اور تھوڑے لوگ باقی رہ گئے، اور ان لوگوں میں عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ کرام 10 صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی وہ بھی شامل تھے۔ اور یہ واقعہ جو ہے ہجرت کے بعد بالکل قریبی دور کا ہے، یعنی ہجرت کے وقت آپ نے یہ لائحہ عمل اختیار کیا، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء میں نماز جمعہ ادا کی گئی، اور وہاں سے آپ چل دیے مدینہ کی طرف، اور مدینہ میں ابتدائی دور میں یہ واقعہ پیش آ گیا۔
کہ نماز جمعہ کا اہتمام تھا، خطبہ ہو رہا تھا اور چند لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو ایسے چند لوگ تھے جو کہ خطبہ کے دوران اٹھ کے چلے گئے اس تجارتی قافلے کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ جو تھے، کیوں اس طرح ہوا؟ کیونکہ صحبت نبوی ابھی ان کو میسر نہیں آئی تھی، بہت کم موقع ملا تھا کہ ان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کرتے، ان کو معلوم ہوتا کہ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس خطبے کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ابتدا کا دور تھا۔ تو ایک ریزن مفسرین یہ بیان کرتے، چونکہ ابتدائی دور تھا تو کچھ جو نیولی مسلمز ہیں یا وہ مسلم جن کو ابھی مکمل طور پر اس نماز اور اس کی اہمیت کے بارے میں آگہی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ عمل کیا کہ وہ تجارتی قافلے کے طرف چل دیے۔ اور دوسری ایک صورت جو ہے وہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں عیدین کے، یعنی جو چھوٹی اور بڑی عید ہے، اس کے خطبہ کی طرح جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، اس لیے خطبہ کے دوران اٹھ کر جانے والے لوگوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ نماز تو پڑھی جا چکی ہے، اس لیے اب اٹھ کے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس غلط فہمی میں کہ اب نماز ہو گئی ہے تو اب ہم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ریزنز بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس آیت میں بھی ڈانٹ کا انداز ہے، اور اس میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس سے بھی مسلمانوں کی صفوں میں اسی کمزوری کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جس سے منع کیا گیا، اور وہ کمزوری کیا ہے کہ اس طرح تمہارا امپیکٹ امیج دوسروں کے بارے میں کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اور اپنے تربیتی، یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نماز جمعہ کے دوران جن لوگوں نے جلدی دکھائی ان کے لیے قرآن کریم میں آیات نازل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ان کو اس طرح سے سمجھایا گیا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ گئے اور خود اس طرف، وہ جو لہو و لعب تھا، وہ تجارت تھی، اس طرف چل دیے۔ تو ان کو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل سے بھی اور اس تجارت سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تربیت کا اسلام میں کس قدر اہم کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ واعظ و نصیحت کرنے کا بھی اور سننے کا بھی کس قدر اہم کانسیپٹ ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ تو جمعہ کے اجتماعات تو آج بھی منعقد ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی، لوگ جوک در جوک ان میں شرکت بھی کرتے ہیں، خطبے بھی پڑھے جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک رسم عبادت کی طرح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس اجتماع کا بنیادی فلسفہ اور اصل مقصد مجموعی طور پر ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ جو مین تھا، جو بیسک پرپس تھا، وہ ہمارے پاس ہم میں سے کہیں گم گیا ہے۔ ہمیں اس کو تلاش کرنے کی، کریدنے کی ضرورت ہے، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو آج کل جمعہ کے جو اجتماع ہے اس کے حوالے سے جو ظاہری اہتمام دیکھنے میں آتا ہے، اس کی حیثیت اس عمارت کے کھنڈرات کی سی ہے جو عرصہ دراز سے زمین بوس ہو چکی ہے، لیکن ان کھنڈرات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمارت بہت عظیم الشان تھی۔ لہٰذا آج جو گرتی پڑتی ہماری یہ جو عبادات ہیں جن کو ہم صحیح سے پرفارم نہیں کر پا رہے، ان کے حوالے سے اگر بیس دیکھے قرآن میں تو جس انداز میں ڈانٹا گیا، جن الفاظ میں تلقین کی گئی، یہ تلقین دیکھ کر لگتا ہے کہ کس قدر ذوق اور شوق سے ہمیں نماز جمعہ کا، خطبہ جمعہ کا، اس کو اٹینڈ کرنے کا، اس کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صاحب علم حضرات کی اپنی ڈیوٹیز ہیں، عام عوام الناس کی اپنی ڈیوٹیز ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھ کر سمجھ آتی ہے کہ ہماری اصل بیسک ہے کیا۔ ہمارے دین میں جمعہ کے دن کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن خاص ان اوقات میں عبادت ہم بجا لائیں، اور اس یوم الجمعہ کی فضیلت کو حقیقی معنوں میں جانتے ہوئے رب العالمین کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اس کی رضا کا ساتھ ہوں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس رکوع کے آخر میں گو کہ اس طرح سے سمجھایا گیا کہ نماز جمعہ کے دوران آج بھی ایسے کانسیپٹ ہیں کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ اپنی دکانیں نہیں بند کرتے، اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ نہیں روکتے، اپنے معاملات ہیں وہ اسٹاپ نہیں کرتے، اس لیے کہ شاید اس سے رزق میں فرق پڑے گا، گاہک آئے گا تو چلا جائے گا، کمائی رک جائے گی، کمائی ہوگی کیسے۔ یہ ساری باتیں چھوڑتے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک شخص کیا کرتا ہے، نماز جمعہ کو نگلیکٹ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، تمہیں رزق کی ٹینشن ہے، تمہیں تجارت کی ٹینشن ہے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو تمہیں ماننا ہی ہوگا۔
تو ان آیات میں ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔